کیا کھانے پینے کے لیے پیدا کیا ہے؟ کھانا پینا تو جو ہے وہ جانور بھی کرتا ہے، جانور بھی اپنی نفسانی خواہشات پوری کرتا ہے، جانور بھی اپنا جو ہے سوتا ہے نا، لیکن ہمیں تو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا دوستو، اشرف المخلوقات بنایا۔ اللہ کے واسطے اپنے غور کرو۔ میں نے ایک مراقبہ بتایا تھا، بس وہ یہی بات کر کے میں ختم کروں گا آج جو ہے، کیونکہ مختصر کرنا ہے، کیونکہ ہمارے ان کو جانا ہے۔ تو ایک مراقبہ حضرت رحمۃ اللہ اتنا بہترین بتایا، بہت آسان، کچھ بھی نہیں کرنا ہے، آپ کو صرف یہ سوچنا ہے چلتے ہوئے، زمین پہ ہر آدمی چلتا ہے، کہ آج میں زمین پہ چل رہا ہوں، کل اسی زمین کے اندر مجھے جانا ہے، بس اس کا مراقبہ شروع کر دو۔ حضرت ثانی رحمۃ اللہ فرمایا، جو مجدد ملت ہیں، فرمایا اس کا اتنا فائدہ ہوگا کہ تمہیں اندازہ نہیں، کتنا مختصر بات ہے کہ بھئی ہر آدمی جو ہے چلتا ہے زمین پر، بس یہ سوچ لے کہ آج میں زمین کے اوپر چل رہا ہوں، کل اسی زمین کے اندر مجھے جانا ہے، بس دیکھو بھائی انشاءاللہ۔ حضرت نے فرمایا کہ تمہارے گناہ ایسے چھوڑیں گے تمہیں پتہ نہیں چلے گا۔ آخر مجدد ہیں بھائی، وہ بتا رہے ہیں اتنا آسان نسخہ، کوئی مشکل نسخہ ہے؟ مجھے بتاؤ کوئی مشکل نسخہ ہے کوئی کہ ہر آدمی پیدل چلتا ہے؟ ہر آدمی چلتا ہے، بس اس میں یہ تصور کر لیں کہ بھئی آج میں زمین پہ چل رہا ہوں، کل مجھے اسی زمین کے اندر جانا ہے۔ تصور کرو، میں تو تصور کرتا ہوں تو میں اللہ، یہاں تو ہم سب ہیں بیٹھے ہوئے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، ہے نا، پنکھے چل رہے ہیں، ہے نا، پانی پی رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں۔ ایک ایسا وقت آنے والا ہے جب یہ سب ختم ہو جائے گا، جب ہماری آنکھ بند ہو جائے گی اور ہمیں ایک گڑھے میں اسی زمین کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ اس وقت سوچو کہ اس وقت کیا ہوگا۔ اگر یہاں ہم نے اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیا تو پھر وہاں پر راحت ہوگی، وہاں چین ہوگا، وہاں مزے ہوں گے، لیکن اگر خدا خواستہ ہم نے تیاری نہیں کی تو دوستو سوائے افسوس کے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک۔ جزا اللہ تعالی عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما ہونا۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ ہمیں آخرت کی فکر نصیب فرمائیے، یا اللہ ہمیں اوقات کی قدر کی توفیق عطا فرمائیے، یا اللہ ان لمحات کی جو آپ نے ہمیں عطا فرمائے ہیں زندگی کے، یا اللہ رمضان کے علاوہ بھی ہمیں قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ ایسا نہ ہو کہ ہم جو ہے جہاں سے جائیں تو ناکام جائیں، اللہ ناکامی سے بچا لیجیے، یا اللہ ناکامی سے بچا لیجیے، شرمندگی سے بچا لیجیے، یا اللہ اپنا فضل فرما دیجیے، یا اللہ ہماری آپ ایسی حفاظت فرمائی گناہوں سے جیسے ماں اپنے بچے کی حفاظت فرماتی ہے۔ اللہم واقعتاً کواقعۃ الولید، اللہم واقعتاً کواقعۃ الولید، اللہم واقعتاً کواقعۃ الولید۔ اے اللہ ہم سب کو جذب فرما لیجیے، اے اللہ آپ جس کو چاہیں اے اللہ جذب کر لیں، اے اللہ ہم بھی محتاج ہیں، یا اللہ ہمیں بھی جذب فرما لیجیے، ہمارے گھر والوں کو، ہمارے رشتہ داروں کو، ہمارے دوستوں کو، ملنے جلنے والوں کو، محبت کرنے والوں کو، تعلق رکھنے والوں کو، اے اللہ سب کو جذب فرما لیجیے، اور جذب فرما کر اپنا دوست بنا لیجیے، اور دوستی کے قطع انتہا تک ولی صدیق بنا لیجیے۔ آپ ہمارے ہو جائیے، ہمیں اپنا بنا دیجیے، ہمارے تمام کاموں میں برکت عطا فرمائیے، ہماری تمام پریشانی کو دور فرما دیجیے، سب کو عافیت اور برکت والی روزی عطا فرمائیے۔ اے اللہ ہم روحانی بھی آنے، جسمانی بھی شفا عطا فرما دیجیے، روحانی بھی شفا عطا فرمائیے، جسمانی بھی شفا عطا فرمائیے۔ اے اللہ امت کے حال پر رحم فرما دیجیے، یا اللہ کفار کو بھی ہدایت دے دیجیے، ہدایت کی ہوا کو چلا دیجیے۔ اے اللہ جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرمائیے، یا اللہ اپنی محبت دے دیجیے، یا اللہ اپنی محبت دے دیجیے، یا اللہ اپنی محبت دے دیجیے۔ اے اللہ اپنی محبت سے ہم سب کو نواز دیجیے، کسی کو محروم نہ فرمائیے، اے اللہ کسی کو محروم نہ فرمائیے۔ اے اللہ آپ ہم نے اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ دراز کیے، آپ اپنی قدرت کے بڑے ہاتھوں سے ہمارے انڈیل دیجیے، رحمتوں کے سمندر انڈیل دیجیے۔ اے اللہ رحمتوں کی بارشیں برسا دیجیے، اے اللہ رحمتوں کی بارشیں برسا دیجیے۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیجیے۔ اے اللہ ہمیں رمضان المبارک کی قدر کی توفیق عطا فرمائیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، سلام علی المرسلین، آمین۔